نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. اوکے تو آج we're going to try and complete ہمارا یہ جو similar words والا یا intricacies between similar words کا جو portion چل رہا ہے تو اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. اینڈ مائی گول از کہ ہم ایک آدھ اور ایگزامپل آگے والے نیکسٹ سیشن کی بھی کر لیں. جسٹ فار ریفرنس ہم نے لاسٹ سیشن میں منڈے والے سیشن نہیں کل والا سیشن ٹیوزڈے والا سیشن اس میں ہم نے وی کورڈ لاٹ آف گراؤنڈ. ہم نے مسرون ورسز مسرا کا فرق دیکھا تھا, اس پہ جتنی انٹریکسی آئی تھی. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم سے بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں کہ اذ قال موسیٰ لقومہ, موسیٰ اپنی قوم سے کہتا ہے, اور وہ جب پکارتے ہیں اپنی قوم کو تو الفاظ آتے ہیں یا قومی, اے میری قوم. اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے بات کرتے ہیں تو آتا ہے وہ اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل. تو نہ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے بات کی, اور نہ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قوم کو بلایا تو یا قومی کہہ کے نہیں بلایا, میری قوم کہہ کے نہیں بلایا, انہوں نے جنرل بات کی کہ یا بنی اسرائیل, قوم کا نام لیا. اور پھر تیسری چیز ہم نے دیکھی تھی جو اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں ٹھیک ہے, جسٹ فار ریکیپ. انشاءاللہ آج ہم جو ایگزامپل دیکھیں گے دس از سورۃ سورہ آل عمران آیہ نمبر 141. Share my screen تاکہ everyone can see what we're doing. Okay, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. ہم فوکس کریں گے on the first half of this ayah. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. ٹھیک, اس کی ڈائریکٹ لٹرل ٹرانسلیشن بنتی ہے and purify, so that Allah may purify the believers, purify, cleanse the believers. ٹھیک ہے, اور پھر آگے آتا ہے کہ destroy the disbelievers, وہ یمحق الکافرین, اس کو ہم نہیں بات کر رہے اس کو. ٹھیک, اچھا تو so that اللہ میں purify, محسا یہ جو ورڈ آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے purify, purify کرنا. ٹھیک, but محسا کا مطلب پیوریفائی کرنا ہے. پیوریفائی کے لیے there can be a lot of other words. پیوریفائی کے لیے تزکیہ بھی یوز ہوتا ہے, پیوریفائی کے لیے طہارت بھی یوز ہوتی ہے, پیوریفائی کے لیے تقدیس بھی یوز ہوتی ہے, تغسیل بھی یوز ہوتی ہے, بہت سی چیزیں یوز ہوتی ہیں پیوریفائی کرنے کے لیے. تو what is the specific meaning of وَلِيُمَحِّص. ٹھیک, کہ کلین کرنے میں, پیوریفائی کرنے میں بہت سارے ڈفرنٹ مینرز آتے ہیں. کپڑے دھونا, کپڑے کلین کرنا از ون وے آف کلیننگ, برتن صاف کرنا از ون وے آف کلیننگ, زمین صاف کرنا از اندر وے آف کلیننگ, اور لیٹس سے کسی میٹل کو پیوریفائی کرنا از اے ڈفرنٹ کائنڈ آف کلیننگ. تو what specifically does یمحص mean? What does وَلِيُمَحِّصَ mean? محصا اصل میں کہتے ہیں یا تمحیص سے اصل میں جو میننگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے there is a process used to purify gold. ٹھیک, گولڈ کو جب پیوریفائی کرنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ اس کو آپ کو میلٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے. یو کین ناٹ جسٹ کلین اٹ ود اے اسپنج یا سوک اٹ ان واٹر اینڈ دین وہ صاف ہو جائے گا. گولڈ کے اندر جو امپیورٹیز ہوتی ہیں وہ اتنی مکسڈ اپ ہوتی ہیں اس کے اندر, یو ہیو ٹو میلٹ اٹ ڈاؤن تاکہ وہ امپیورٹی الگ ہو جائے, گولڈ الگ ہو جائے. گولڈ ہیوی ہوتا ہے نیچے بیٹھ جاتا ہے, امپیورٹیز اوپر سے فلوٹ کر جاتی ہیں, وہ ہیٹ اتنی انٹینس ہوتی ہے کہ وہ اکثر ویپرائز ہو کے اڑ جاتی ہیں, اینڈ دین یو آر لیفٹ ود پیور گولڈ. دیٹ از تمحیص. اس پروسیس کو تمحیص کہتے ہیں. تمحیص یوز ہوتا ہے گولڈ پیوریفائی کرنے. ٹھیک, اچھا a bit of context about this آیا کہ یہ آ رہی ہے سورہ آل عمران کا یہ پورشن آ رہا ہے غزوہ احد کے فوراً بعد. ٹھیک, تو اگر آپ پچھلی آیات بھی دیکھیں تو اس میں بات ہو رہی ہے ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله, کہ اگر تمہیں بھی کوئی اس طرح کی چوٹ, کہ تمہیں چوٹیں پہنچی ہیں تو یہ یاد رکھو کہ اس سے پہلے تو دوسری قوم جو ہے اس کو بھی چوٹیں پہنچی تھی. بدر میں تم نے ان کو مارا تھا, ان کو ٹھیک ٹھاک لاس ہوا تھا, اس دفعہ تمہیں ہو گیا. اتنی کوئی بڑی اللہ کی طرف سے وہ نہیں ہو گئی یہ کہ جی کچھ بہت انفیئر ہو گیا آپ کے ساتھ. ٹھیک, تو یہ احد کا بیک گراؤنڈ چل رہا ہے.
اور عہد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ، یہ ساری جو چوٹیں پہنچ رہی ہیں، یہ جو لاس ہوا، اچھا عہد کے بارے میں یاد رکھیں کہ عہد واز ویری ٹف فار دا بلیورس. ٹھیک، عہد میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے تھے. عہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹیں آئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش بھی ہو گئے تھے آؤٹ آف دیٹ لاس. اور ایک دم سے وہ حالات ایسے بنے تھے کہ لوگوں کو ریٹریٹ کرنا پڑا تھا، کچھ آگے بھاگ گئے تھے، کچھ پیچھے ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا پڑا تھا اور لوگ سن نہیں رہے تھے، لوگ بھاگ رہے تھے. اس طرح کے حالات مطلب ٹھیک ٹھاک خراب ہو گئے تھے عہد. اس سب میں، اس کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ آیات بھیج رہے ہیں کہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, so that Allah may purify those who believe. اور تمحیص کے معنی ہم نے دیکھا گولڈ پیوریفائی کرنا. کیسے پیوریفائی ہوتا ہے؟ اس کو میلٹ کیا جاتا ہے. اصل میں بات یہاں پہ کیا ہو رہی ہے کہ بلیورز کو پیوریفائی نہیں کیا جا سکتا، کلین نہیں کیا جاتا، کلینز نہیں کیا جا سکتا، ان کا تزکیہ نہیں کیا جا سکتا جب تک دے آرنٹ پٹ ٹو دا فائر. جب تک ان کو ایک بھٹی میں جلا نہیں دیا جاتا، ان کو پگھلا نہیں دیا جاتا، ان پہ اتنی مشکل حالات نہیں آتے، تب تک وہ پیوریفائی نہیں ہو سکتے. رائٹ؟ تو اور یہاں پہ خاص طور پہ put them to the fire کیا ہے؟ یہاں پہ وار، جنگ ہو رہی ہے نا، جنگ میں لاسز ہیں، جنگ میں ہار ہے، جنگ میں ٹھیک ٹھاک ایشوز ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی طریقہ ہے جس سے بلیورز کو پیوریفائی کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ طریقہ نہیں. ٹھیک، اچھا اگر پیوریفائی کرنا ہے تو پیوریفائی مطلب ایک چیز ہوتی ہے، اس میں چیز کو پیوریفائی کرنا تو یعنی کہ اس میں کچھ امپیورٹیز ملی ہوئی ہیں. امپیورٹیز کیا ہیں؟ ہو کین گیس اس ایکویژن میں what are the impurities? Please speak. According to my understanding, impurities ہو سکتی ہیں مکمل ایمان چاہنا ہونا، یا آپ کے ایک یقین کی کمی ہونا کسی حد تک، جو مجھے سمجھ آ رہا ہے. اچھا، آپ بات صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہو، بٹ ایگزیکٹ لفظ سبحان نے بالکل صحیح کوٹ کی ہے کہ نفاق. ٹھیک، نفاق اصل میں وہ ایشو تھا، اور منافقین کی وہ امپیورٹی تھی جو بلیورز میں ملی ہوئی تھی، اور ایسی ملی ہوئی تھی کہ آپ اس کو ان نارمل ٹائمز ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. یو کانٹ ٹیل دم اپارٹ کہ یار یہ بندہ مومن ہے اور یہ بندہ منافق ہے. کب تک نہیں کر سکتے؟ جب تک کوئی مشکل حالات نہیں آتے. ریمبر جو ہم نے بالکل شروع والے کسی سیشن میں ہم نے بات کی تھی یسرب ورسز مدینہ کی، آئی تھنک سیشن 3 یا 4 تھا. تو اس میں ہم نے بات کی تھی کہ قرآن میں یسرب صرف ایک دفعہ یوز ہوتا ہے، اور وہ تب یوز ہوتا ہے جب وہ جو ہے منافقین جو ہیں مدینہ کے، وہ غزوہ خندق کے ٹائم پہ، غزوہ خیبر کے ٹائم پہ، وہ اب لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اب واپس اے لوگ یسرب کے لوگوں، یا اہل یسرب اب واپس چلو، یہاں تمہارے ٹھہرنے کی کوئی جگہ ہے، اب تمہارے لیے یہاں پہ کچھ بھی نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اب مشکل وقت آیا نا، تو اب ان کا ایک ٹیسٹ آ گیا، تو اب وہ دوبارہ اسی نام پہ چلے گئے جس کی آپ کے ساتھ نسبت نہیں تھی. تو یعنی کہ منافقین کو ظاہر کرنا وہ کب ہوگا، ان کا ظہور کب ہوگا، نظر کب آئیں گے؟ جب حالات مشکل ہو جائیں گے. کیا عہد کے حالات مشکل ہیں؟ بالکل مشکل ہیں. کتنے لوگوں کی جانیں گئی ہیں، کتنی جانی مالی، کسی کے ہاتھ، کسی کا پاؤں، کسی کی کوئی کسی طرح ڈسیبل ہوا ہوگا، کتنا کچھ ہوا ہوگا. آپ وسلم کے خود دانت شہید ہوئے. تو ویری میجر سیٹ بیک نا مسلمانوں کے لیے. دس از ویری ارلی مدینہ، یہ یاد رکھو کہ عہد از 3 ہجری، ویری نیولی اسٹیبلشڈ مسلم اسٹیٹ. تو اس ٹائم پہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے. اتنا بڑا لاس لینا از ہارڈ، اٹ از ناٹ ایزی. اس میں اب جب عہد کے معاملے میں جب منافقین نظر آنے شروع ہو رہے ہیں، تو اب یہاں پہ بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پگھلایا گیا نا تمہیں، یہ جو جنگ کی ہارڈ شپ تم نے فیس کی، یہ جو آگ جلی، اس بھٹی میں تم جلے، تو اب یہ سونا الگ ہو گیا اور کھرا الگ ہو گیا. تو اس ایک لفظ سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کو امپیورٹیز بول دیا، اور اسی ایک لفظ سے جو بلیورز رہ گئے ان کو کیا بولا؟ گولڈ بول دیا. ٹھیک، کہ ایک لفظ، کل ایک لفظ کی یہ تشریح کر رہا ہوں میں، اس کے علاوہ کوئی جا ہی نہیں رہا میں. وَلِيُمَحِّصَ میں یہ ساری بات مضمر ہے کہ بلیورز کو
پیوریفائی کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہارڈشپ. ان کو پگھلانا پڑے گا. ٹھیک. ان کو پگھلایا کیسے جائے گا؟ مشکلات آئیں گی، جنگ ہوگی. ٹھیک. اسی جنگ میں سے جو الگ ہو جائیں گے آپ، جو سونا اور کھرا الگ ہو جائے گا، تو کھرا وہ منافقین، سونا بلیورز. اچھا، ایک اور بات کہ کیا بات کر رہا تھا میں، کو ذہن سے ایسے بات اڑ جاتی ہے نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. خیر، تو اسینشلی یہ ساری بات نوٹ کرنے والی کہ اچھا اب یہ چیز آپ عربی سمجھے بغیر، عربی پڑھے بغیر نہیں ہو نہیں سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مطلب آپ کو کیا سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے ٹرانسلیشن پڑھی تو اس میں ٹرانسلیشن لکھا ہوا تھا کہ سو دیٹ اللہ میں پیوریفائی دوز ہو بلیو اینڈ ایراڈیکیٹ ڈس بلیورز. اب پیوریفائی کے لیے یہاں پہ ولی یمحص لکھا ہوا ہے، ولی یزکیہ لکھا ہوتا تو آپ کو کیا فرق پڑتا؟ اس کو بھی ترجمہ یہی ہوتا. آپ کو قطر بھی نہیں سمجھ آتا کہ وہ آ گیا. تو this is again the purpose of this entire series is for me to somehow justify to you کہ یار اپنی زندگی میں سے ٹائم نکالو اور عربک سیکھ لو، کیونکہ یہ چیزیں قرآن کی یہ سائڈ آپ کو عربک کے بغیر کیا سمجھو گے، رائٹ؟ تو خیر، موونگ آن. ون مور ایگزامپل of this is a good one. اچھا، before we get to this example, let me divide this session into a few groups. ٹھیک. We'll make 3 groups. Let's say ذلے. اچھا پلیز یہاں پہ کوئی مائنڈ نہ کرے، دس از جسٹ فار ایکسپلینیشن. ٹھیک. ذلے کو ہم کہتے ہیں کہ ذلے از دا گروپ آف دا کلاس یا دا اسٹوڈنٹ ان دا کلاس ہو فیلڈ اے ٹیسٹ. ٹھیک. عائشہ اینڈ فاطمہ آر دا اسٹوڈنٹس جن کا کل ٹیسٹ ہے. اینڈ سبحان از مائی ٹیچرز اسسٹنٹ. لیٹس assume کہ آئی ایم دا ٹیچر. ٹھیک. تو آئی ایم دا ٹیچر، سبحان از مائی ٹیچرز اسسٹنٹ. اس نے مجھے ہیلپ کرنا ہے کلاس کو ٹیچ کرنے میں. فاطمہ اینڈ عائشہ کا کل ٹیسٹ ہے اور ذلے کا ٹیسٹ تھا آج اور وہ فیل ہو چکا. ٹھیک. اچھا، اب میں کلاس میں آیا ہوں اور میں ذلے کو دیکھتا ہوں. ذلے تم نے کیا کیا یہ؟ مطلب میں نے تمہیں اتنا پڑھایا، اتنا مٹیریل دیا، اتنا کنٹینٹ دیا، میں نے تمہیں انفیکٹ پیپر کے بیچ میں آ کے آنسر کی پکڑا دی کہ یہ لو یہ لو یہ رہا آنسر کی، یہ آنسر ہے، اور تم پھر بھی فیل ہو گئے. تو نالائکی کی حد ہے یہ. تم کیا کر رہے ہو؟ اب میں بات تو ذلے سے کر رہا ہوں لیکن موجود سب کے سب ہیں، سب سن رہے ہیں بات. ٹھیک. اچھا پھر میں مڑتا ہوں سبحان کی طرف. کہتا ہوں سبحان یار یہ ذرا انشور کرنا کہ جن کا کل ایگزام ہے نا، یہ آج والا ہوم ورک بھی اپنا کر لیں، آج بھی اسائنمنٹس پوری کریں، اور اس کے بعد پیپر کے لیے تیاری اچھی سی کر لیں، یہ کل فیل نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. آج جو فیل ہو گیا اس کی ذمہ دار تم نہیں ہو، بٹ لائک ان کا دیکھ لینا، یہ کل والے فیل نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک. سبحان سی بات، اب یہ بات بھی پوری کلاس سن رہی ہے. اینڈ دین آئی ٹرن ٹو فاطمہ اینڈ عائشہ، ان کا کل ایگزام. چلو آپ لوگوں کو کل دیکھیں گے کیا کارنامے کرتے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک ہی کمرے میں ایک ہی ٹیچر تھا، میں نے 3 الگ الگ گروپ سے بات کرنی تھی. 3 الگ الگ سے میں نے الگ الگ کانورسیشن کرنی تھی نا. ذلے سے میں نے ایک الگ بات کی، سبحان سے میں نے الگ بات کی، اور آپ دونوں سے میں نے الگ بات کی. لیکن سن کیونکہ سب کے سب رہے تھے، تو ایون دو میں آپ کو ایڈریس نہیں کر رہا تھا، آپ سے بات نہیں کر رہا تھا، اس بات کا اثر آپ پہ بھی آئے گا. ٹھیک. میں جس ٹائم پہ ذلے کو کھڑا ہو کے سنا رہا ہوں گا، اس ٹائم پہ سبحان یہ سوچ رہے ہوگا یار یہ کہیں میں نے اپنا کام صحیح سے نہیں کیا اس لیے تو فیل نہیں ہو گیا یہ میں تو ذمہ دار نہیں ہوں اس کا. ٹھیک. وہ اپنا الگ نروسنس کے سرکل میں جائے گا. آپ دونوں کا کل ٹیسٹ ہے، آپ سوچو گے یار اب کل ہم فیل ہوں گے، پھر یہ کل ہمیں سنائے گا. ٹھیک. تو ایون دو میں نے آپ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، لیکن میں نے جو بات کلاس میں کھڑے ہو کے ایک گروپ سے کی، کیونکہ آپ لوگ پریزنٹ تھے، وہ بات آپ کو بھی افیکٹ کرے گی. ٹھیک. اب
اس چیز کو قرآن پہ رکھ کے سوچو. اللہ تعالیٰ از اے ٹیچر از ویل. میں سکھا رہے ہیں نا, از ٹیچنگ اس سم تھنگ. علم القرآن, ہی ٹاٹ اس دا قرآن. اور قرآن میں دس از اے ویری بیسک تھنگ آف ٹیچنگ, کہ ٹیچنگ ڈائنامک ہی ایسی ہے کہ ملٹیپل پیپل آر ایڈریسڈ ایٹ دا سیم ٹائم, یا آر ایڈریسڈ ان دا پریزنس آف ادر پیپل جو ڈائریکٹلی ایڈریس نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, ٹیچنگ ڈائنامک ہے, ہر جگہ ایسی ہے. کسی کلاس روم میں بھی ایسا ہی ہوگا, اور ساتھ جب سکھا رہے ہیں تو بھی ڈائنامک وہی ہے. ٹھیک, تو قرآن میں بھی ملٹیپل گروپس, ملٹیپل پیپل آر ایڈریسڈ سائملٹینیسلی. ٹھیک, قرآن میں بھی کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی آیت میں ایک گروپ سے بات ہو رہی ہے پہلے, اور پھر ایک دم سے سوئچ کر کے دوسرے گروپ سے بات ہونے لگی, ایڈریس چینج ہو گیا. پہلے تم بات ہو رہی تھی, پھر بات ہو گئی وہ. کبھی دے بات ہو رہی تھی, ایک دم سے یو پہ شفٹ ہو گئی. ایسا ہوتا ہے قرآن میں. ٹھیک, تو اگین کیونکہ ڈائنامک وہی ہے نا, تو ایک گروپ سے بات کرتے کرتے جب شفٹ ہوتا ہے تو دوسرا از ویری نارمل کہ یہ بات اس تک شفٹ ہو گئی. سر اس کو دیکھتے ہیں قرآن میں کہاں کس طرح سے آتا ہے. اچھا, پچھلے والے گروپس کو ریزالو کرتے ہیں, دو نئے گروپس بناتے ہیں. اگین پلیز ڈو ناٹ مائنڈ دس از جسٹ فار ایکسپلینیشن. میں کسی کو بھی وہ نہیں کرنا چاہ رہا. ٹھیک ہے, سبان اینڈ عائشہ, یو گائز آر بنی اسرائیل, اینڈ ذلے اینڈ فاطمہ, یو گائز آر مسلمس. ٹھیک, اچھا, اب ناؤ لیٹ می شو یو این آیت. یہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 57. دس از جسٹ اے فیو آیات بیہائنڈ بفور دا آیا جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھی, اہبتوا مصرا والی. ٹھیک ہے, وہ آئی تھنک 61 تھی یا 63 تھی, یہ 57. اینی ویز, اچھا, اب یہ انداز بیان سننے والے, نوٹ کرنے والے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل سے, وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, ہم نے تمہیں ڈھانپا تھا, ہم نے تمہیں شیڈ دیا تھا بادلوں سے, غمام سے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, اور ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا تھا منا اور سلوا, تاکہ تمہیں کھانا مل سکے, بھوکے نہ جاؤ. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ, کھاؤ اس میں سے, ہم نے کہا تھا کہ کھاؤ اس میں سے جو ہم نے تمہاری طرف تمہیں رزق میں سے ہم نے دیے, پاک چیزوں. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ, ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, اور ایک منٹ, سوری, اچھا, وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اچھا, اب یہاں پہ ایک دم سے شفٹ ہو گیا, وَمَا ظَلَمُونَا, اس کا مطلب ہے اور وہ تھے ظلم کرنے والے. یہاں پہ بات تم ہو رہی تھی, وی ہیو پرووائڈیڈ یو ایٹ, کلو کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ, کسی جس سے بات کی جا رہی اسی کی طرف ہوتا ہے. علیکم, تم پہ نازل کیا تھا ہم نے, علیکم الغمام, ہم نے تمہیں ڈھانپا تھا. تو یعنی کہ بنی اسرائیل سے بات ہو رہی تھی یہ ساری. ایک دم سے یہاں شفٹ آیا اور اب مسلمان ایڈریس ہو رہے ہیں. وما ظلمونا, اور یقیناً وہ ظلم کرنے والے تھے, ولا, سوری, انہوں نے نہیں کیا ظلم, ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا, انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اچھا, اب اگین نوٹ دس, یہاں پہ بات ہوئی ہم نے تمہیں شیلٹر کیا بادل سے, ہم نے تم پہ نازل کیا منا اور سلوا, تم کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے رزق میں. تم یو ساری بات ہو رہی ہے. ٹھیک, یہاں سے کیا شفٹ آیا, اینڈ دے ڈڈ ناٹ رانگ اس, انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے بات کر کے کہہ رہے ہیں, مسلمانوں کو ایڈریس کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا, اللہ پہ کوئی ظلم نہیں کیا, ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے, اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے. ٹھیک, اچھا, اب ایک دم سے یہ کیا ہوا, ایک بات چل رہی تھی بنی اسرائیل سے, آدھی آیت بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے, اور ایک دم سے شفٹ ہو گئی ہے, اب مجھ سے بات ہو رہی ہے. یا انیشلی بات ہو رہی تھی سبان اور عائشہ سے, ایک دم سے بات شفٹ ہو گئی
जिल्ले और फातिमा से बात करने लगी, क्या मतलब बना इस बात का, राइट? ग्रामेटिकली स्पीकिंग दैट इज अ रॉन्ग कॉन्स्ट्रक्ट. मैं एक सेंटेंस यू से शुरू करूं और फिर एकदम से उसको ही पे ले जाऊं, तो मेरे टीचर उसको इंग्लिश में गलत कर देंगी. ये गलत हुआ. ग्रामेटिकली डज मेक सेंस. लेकिन अच्छा, अब नोट करने वाली बात, अल्लाह ताला जब बनी इसराइल से बात कर रहे हैं कुरान कि हमने तुम्हें ये दिया, ये दिया, ये दिया, तो अल्लाह ताला को भी पता है कि मुसलमान सुन रहे हैं. कुरान में बात हो रही है ना, द मुस्लिम्स आर इन द रूम. वही वाली बात कि जब पहले टीचर फेल होने वाले स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो ही न्यू कि बाकी सब भी इन द रूम हैं. यहाँ पे अल्लाह ताला जब बनी इसराइल से बात करते हैं, अल्लाह ताला नोस के मुस्लिम्स आर लिसनिंग टू द अदर ग्रुप इज लिसनिंग. ठीक, तो उनके सामने बनी इसराइल को डांट पड़े कि हमने तुम्हारे साथ ये किया, हमने तुम्हें ये दिया, ये दिया, ये दिया, सारी नेमतें गिनवाई. और फिर इट इज ऑलमोस्ट एज इफ अल्लाह ताला ने कहा, यार आई एम सो अपसेट विद यू, आई एम सो एंग्री विद यू, मैं तुमसे बात ही नहीं कर, भाड़ में जाओ, तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं इससे बात करूंगा. तुम लोग सुन लो. अब मुसलमानों से बात हो रही है, मुसलमानों तुम लोग सुन लो कि अब नेक्स्ट तुम लोग, यूर नेक्स्ट. हमने जो कुछ अपने गिफ्ट, जो कुछ ब्लेसिंग्स हमने बनी इसराइल को दी थी, अब तुम्हें मिलनी जा रही है. इफ यू बनी इसराइल दोज ब्लेसिंग्स, इफ यू डू द सेम थिंग टू देम जो बनी इसराइल ने किया, तो फिर वॉच आउट, वॉच आउट, डोंट डू नॉट डू नॉट मेक द सेम मिस्टेक्स दे डिड, बी केयरफुल. ठीक है, तुम्हारे सामने एक एग्जांपल रख दिया हमने. एक कौम थी, तुम्हारे ही मर्तबे पर फाइज थी. बनी इसराइल अपने वक्त की उम्मत मुस्लिमा थी. ठीक, हमने उनको ये ब्लेसिंग्स दी. उन्होंने ना सिर्फ नाशुक्री की, बल्कि और ये इश्यूज किए. पूरा कुरान में इतनी दफा बनी इसराइल का जिक्र क्यों है, बार बार इतनी स्टोरीज बनी इसराइल की क्यों आ रही हैं? क्योंकि उनसे हमारे लिए सीखने को बहुत कुछ है. ठीक, और ताला उनकी सारी स्टोरी बयान करके हमें ये कह रहे हैं कि देखो सुन लो, इनको हमने दिया था और उन्होंने ये किया, अब तुम्हें देने जा रहे हैं, तुम्हें दे रहे हैं. अब अगर तुमने भी वही किया जो उन्होंने किया था, तुम्हारा भी वही हशर होगा जो उनका हुआ. अल्लाह की सुन्नत नहीं बदलती. ठीक, तो दिस इज वन ऑफ द की पॉइंट्स ऑफ कुरान के कुरान हिस्ट्री जब बयान करता है तो इट्स नॉट रिपीटिंग हिस्ट्री एज ए हिस्ट्री बुक. इट्स नॉट जस्ट टेलिंग यू हिस्ट्री, इट्स नॉट जस्ट गिविंग यू इंफॉर्मेशन. कुरान आपको एक स्टोरी बता के फौरन से आपसे रिलेट करवा रहा है. ठीक, बनी इसराइल से बात हो रही थी, एकदम से शिफ्ट हुआ, हमसे बात होने लगी. वो कनेक्शन बिल्ड करवा रहे हैं कुरान कि उनकी स्टोरी इज नॉट आइसोलेटेड. उनकी स्टोरी तुमसे को बहुत दूर की चीज नहीं है. तुम ये ना समझ के बैठ जाओ कि ठीक है वो लोग थे, वो तो ऐसे वैसे थे, हम तो मुसलमान हैं. इस गलती में ना पड़ जाए, क्योंकि उनकी भी एग्जैक्टली यही गलती थी. यहूदियों की आज भी यही गलती है. वो कहते हैं लन तमस्सन नारो इल्ला अय्यामम मादूदात, कि हम तो अल्लाह के बेटे हैं, हमारी तो बख्शे बख्शाए हैं ना हम. वैसे तो हमें आग छुएगी ही नहीं, लेकिन अगर चलो कुछ 19-20 में ऊंच नीच हो भी गई, तो हमें आग नहीं छुएगी सिवाय गिनती के कुछ दिन होंगे, वो हम दोजख में गुजार के अपने गुनाहों का वो पूरा करके, रेड लाइन पूरी करके, उसको हम जन्नत में चले जाएंगे. माजरत के साथ, क्या बहुत सारे मुसलमानों का भी आज यही नजरिया नहीं है? खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, जो कुछ भी हैं, या रब तेरे महबूब की उम्मत में. कमाल यार. महबूब अपनी बेटी को ये कह के गए कि फातिमा अपने आप को बचाओ आग से, मैं अल्लाह के हुजूर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता. और हम अलग ही अपनी गारंटी लगा के बैठे हुए हैं कि यार हम तो उम्मत मोहम्मदिया हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो बख्शे बख्शाए हैं. प्लीज. जी जी बोलिए. अच्छा, और मेरे मन में बात है कि कैन यू कनेक्ट दिस एग्जांपल टू द वन जो हमने पहले की जो प्यूरिफिकेशन की हमने बात की, तो
यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि अल्लाह ताला पहले तो हिस्ट्री एक बार किया हम्म एंड बाद में ये किया और उन्होंने ये किया और फिर मुसलमान मुसलमान यू शुड नॉट सेम व्हाट दे डिड और हम्म फिर अगर हम इसको याद करें सूरह बकरा के अंदर भेजा नंबर 214 के अंदर आप अल्लाह ताला कहते हैं कि यहाँ पर बयान जो क्या में लगता है कि तुम ऐसे ही जन्नत में दाखिल कर दी जाओगे विदाउट बीइंग टेस्टेड हम्म और अनटेस्टेड कि आप ऐसे ही दाखिल कर दिए जाएंगे और यू विल नॉट बी टेस्टेड तो इस तरह वो बयान करें जो उन्होंने बयान किया कि हमने उन्हें सफरिंग और एडवर्सिटी से इतना गुजारा कि दे वर वायलेंट इश्यूज बिल्कुल ऐसा ही और है। दिखाओ तो हम्म क्या हम इसमें से relate कर सकते हैं? बिल्कुल उसका रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि बात तो असल में वही है ना कि भाई मुसलमानों को आजमाया जाएगा। आप ये चाहते हैं कि जी मैंने कलमा पढ़ लिया तो अब मेरी जिंदगी आसानी से और बिल्कुल स्मूथ सेलिंग गुजर जाए, तो ये अल्लाह ताला की सुन्नत नहीं है। अल्लाह ताला ने अपनी उम्मत को, अपनी उम्मत मुस्लिमा को, जिसको भी इस दर्जे पे फाइज किया है, उसको आजमाया जरूर है। तो ये तो एक बहुत वेल एस्टेब्लिश प्रिंसिपल है ना। और सूरह अनकबूत की गालिबन बिल्कुल शुरू शुरू की आयत में, ये दूसरी आयत है सूरह अनकबूत की, बात है ना कि हसीबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना व हुम ला यफ्तनून, कि क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा बस ये कहने पे कि वो ईमान ले आए, और उनको आजमाया नहीं जाएगा। वलक़द फ़तन्ना الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين, कि हम हमने लाजमन आजमाया है उनसे पहले आने वालों को भी, तो यानी कि जितनी उनसे पहले कौमें आई उन सबको आजमाया गया है। फलयालमन अल्लाहुल्लज़ीन सदक़ू वलयालमन अलकाज़िबीन, ताकि अल्लाह जाहिर कर दे, लोगों को इल्म में ले आए कि कौन इस दावे में, अपने दावे ईमान में सच्चे थे और कौन झूठे थे। ठीक, तो ये एक वेल एस्टेब्लिश प्रिंसिपल है। आपने जहां कलमा पढ़ लिया, अगर आपने दिल से कलमा पढ़ा है, तो ये बात पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी जिंदगी में आजमाइशें ना, आपकी जिंदगी में आजमाइशें नहीं आ रही तो आपको शायद डरना चाहिए, क्योंकि हर नेक बंदे, हर औलिया अल्लाह, हर नबी, हर सहाबी की जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशें आएंगी। तो ये एक पॉइंट इसके लेके कि हमें आजमाइशों को बिल्कुल इसी लेंस से देखना चाहिए कि आजमाइशें एक तो ईमान का एक साइन है, आजमाइश है तो उसका मतलब ईमान है, अगर ईमान ही नहीं होगा तो आजमाइश इस बात की आएगी। और दूसरी चीज ये कि आजमाइशों में हमें ये वाला माइंडसेट नहीं रख लेना चाहिए कि जी क्यों फलां ने कोई गलत काम किया होगा इसलिए उस पर ये आजमाइश आई। लोगों में ये बात बहुत कॉमन है कि खासतौर पाकिस्तान में, कि हाँ वो हराम का कमाता था ना और हराम का खिलाता था इसलिए उसका बच्चा लंगड़ा पैदा हुआ। भाई ये कौन सी लॉजिक है? वो हराम खाता था इसलिए उसको फला बीमारी हो गई, फालिज हो गया उसको। वो हेलो, ये कहाँ से लाए हो आप फिलोसफी? हजरत अयूब के बारे में आपका क्या कहना है, जो इतने साल इतनी सख्त बुरी बीमारी में वो रहे कि उनकी बस्ती वालों ने उनको निकाल के जंगल में बैठा दिया कि भाई हमसे नहीं होता, बाहर रहो। उनके बारे में आपका क्या कहना है? वो भी हराम कमाते थे माजल्ला। तो अल्लाह की तरफ से आजमाइशें बिल्कुल भी आप उनको ना इस बात की अलामत ले सकते हो कि बंदा बहुत नेक है, और ना इस बात की अलामत ले सकते हो कि बंदा बहुत बुरा है। वो अल्लाह की तरफ से है यार, इस दुनिया में कोई भी इस चीज की अलामत नहीं है कि ये बंदा नेक है। वो फैसला अल्लाह ने करना है आखिरत में, तो आप और मैं छोड़ दें। ठीक, तो ये एक बात इससे लेने वाली थी। खैर, कोई और क्वेश्चन है या शुड वी मूव फॉरवर्ड? यस, बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। क्या कहते हैं सुभान ने, कि इसको इल्तिफात कहते हैं। और इल्तिफात की ही एग्जाम्पल हमारा, मैंने सेक्शन का वो नहीं किया, मेंशन नहीं किया, लेकिन ये हम ट्रांजिशंस के सेक्शन में, इल्तिफात के सेक्शन में आ गए हैं। और अगली भी जो एग्जांपल्स हैं वो इल्तिफात की ही आएंगी अभी।
تو جزاک اللہ خیر، تھینک یو فار ایڈنگ دس، میں مینشن کرنا بھول گیا تھا یہ بات.